اور ہمارے راجستھان کا تو عجیب حال ہے، گواڑ میں کھڑے کھڑے اس طرح بات کرے گی جیسے کہ وہ محلے کا سرپنچ یہی ہے، بلکہ شہر کا ایم ایل اے یہی ہے اور گاؤں کا پٹیل یہی ہے۔ وہ پرواہ نہیں کرتی کہ میری آواز کہاں تک جا رہی ہے، گلیوں میں لڑتی رہتی، جھگڑتی رہتی ہے۔ حالانکہ لعنت فرمائی ہے جن کی آواز باہر جائے، لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ جو بجتا ہوا زیور پہن کے گلیوں میں چلتی ہے، لعنت فرمائی اس عورت پر جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے۔ یہ حدیثوں میں سب ہے، لیکن ہمارا معاشرہ ایسے بن گیا ہے، گھر میں تو رہے گی نوکرانی کی طرح، پھنگن کی طرح، لیکن کہیں باہر جانا پڑا ہو تو سارا میک اپ اسی دن کرے گی جس دن اس کو بیاہ میں جانا ہوگا۔ ارے تجھے میک اپ کرنا تھا گھر میں اپنے شوہر کے سامنے، لیکن میک اپ کر رہی ہے لوگوں کے سامنے۔ یہ لعنت فرمائی ایسی عورتوں پہ۔ اس لیے اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح ضروری ہے۔ تو خیر اسلام نے جو منع کیا ہے وہ یہی ہے کہ عورت کی آواز باہر نہ جائے، اور بعض عورتیں ایسے موقع پہ رلانے کے لیے آتی ہیں، یہ بھی سوسائٹی میں دیکھا ہے۔ حالانکہ کہیں موت ہو جائے، حکم یہ ہے کہ جس گھر میں موت ہوئی ہے جا کے ان کو تسلیاں دو، چپ کراؤ۔ چپ نہیں کراتی، رلانے کے لیے اسپیشل آتی ہیں، گپے مارتی ہوئی آ رہی ہوں گی، دروازے پہ آئیں گی تو چیخنا شروع کر دیں گی تاکہ اندر جو بیٹھی ہے وہ بھی رونا شروع کر دے، اور پھر جو ہے اس کو یاد دلا دلا کر رلانے کی کوشش کریں گی۔ ارے اس سے بھلانے کی اسلام کہتا ہے اس سے بھلاؤ، دوسری باتیں کرو، تسلیاں دو اس کو۔ یہ ہمارا عجیب حال ہے ہماری سوسائٹی کا۔ اسلام نے حکم دیا تھا جس گھر میں موت ہو جائے 3 دن تک کم سے کم اس کے گھر کا چولہا نہیں جلنا چاہیے، اور ہم تو 10 دنوں تک اسی کے گھر سے کھاتے ہیں۔ آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن راجستھان میں مجھے بہت سی جگہ جانا ہوا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام کے حکم کے بالکل الٹا چل رہے ہیں ہم۔ اسلام نے کہا تھا جس گھر میں موت آ جائے 3 دن تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے۔ چائے کہاں سے آئے گی؟ پڑوس سے۔ کھانا کہاں سے آئے گا؟ پڑوس سے۔ اچھا اس کے گھر جو مہمان آئیں گے ان کو کون کھلائے گا؟ پڑوسی۔ پڑوسی کا اتنا بڑا حق کیوں رکھا تھا؟ نبی نے فرمایا مجھے جبریل نے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی، مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں حق دیا جائے گا۔ مجھے یہ خیال آنے لگے تھے کہ جو ہے ایک دن پڑوسی کو اسلام جو ہے وراثت کا حق دے دے گا، یعنی جائیداد اور پراپرٹی میں حق دے دے گا۔ اتنے پڑوسی کے حق بتائے ہیں، تو موت پہ جو کام نہیں آئے وہ پھر کیا پڑوسی ہے؟ پڑوسی صرف جو ہے برتھ ڈے والا نہیں ہوتا جو کیک کاٹنے کے لیے آ جاتا ہے، اصل پڑوسی وہ ہے جو دکھوں میں ساتھ دے۔ دوست وہ نہیں ہے جو ٹھنڈے پی رہے ہیں وہاں ساتھ دے رہا ہے یا مٹھائیوں پہ ساتھ دے رہا ہے، دوست وہ ہے جو آپ کو تکلیفوں میں ساتھ دے، پڑوسی وہ ہے جو دکھوں میں ساتھ دے۔ تو اسلام کی ترتیب ایک فطری انسانی جذبات کو سامنے رکھی تھی، اس پہ آئیں۔ دین اسلام پوری زندگی کے نظام کا نام ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ اس کے ستون ہیں، اس کو لازم ضروری ہے آپ نماز کی پابندی کریں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ ہی نماز کا ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، پہچان ہے۔ جیسے ہم انڈین ہیں، کیا آئیڈینٹی ہے؟ میرے پاس آدھار کارڈ ہے، بس میں انڈین ہوں۔ اچھا تو مسلمان ہے، تیری آئیڈینٹی کیا ہے؟ تو اسلام نے اس کو نماز میں رکھا ہے کہ میری آئیڈینٹی نماز ہے، میں مسلمان ہوں، اس کی آئیڈینٹی نماز رکھا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ حالانکہ روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض تھا مالداروں پہ، لیکن سب سے پہلے نماز کے بارے میں کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ اللہ پہلے مرحلے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ جب ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کا ڈاکومنٹ چیک ہوتا ہے۔ دوسری کنٹری جائیں گے سب سے پہلے ڈاکومنٹ چیک ہوگا۔ تو ہم جب دنیا سے قبروں سے اٹھ کے حشر کے میدان میں جائیں گے سب سے پہلے ڈاکومنٹ چیک ہوگا مسلمان ہے کہ نہیں۔ اگر مسلمان ہے تو آئیڈینٹی اور ثبوت دکھا، میں گوشت کھاتا تھا، گوشت تو کوے بھی کھاتے تھے، میں تو ٹوپی پہنتا تھا، ٹوپی تو گاندھی کا پورا پریوار پہنتا تھا۔ کوئی ثبوت نہیں دکھا سکتا اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو۔ اس لیے ہر مسلمان کی آئیڈینٹی سب سے پہلا کام ہمارا نماز ہے۔ کام کو کہنا چاہیے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملا، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ٹائم ہی نہیں ملا۔ اور ٹائم تھا کس کے لیے جو ملا نہیں؟ ٹائم سب سے پہلے نماز کے لیے ہے۔ کام کو کہتا میں نماز پڑھنے چلا گیا تھا اس لیے 2 منٹ دکان دیر سے کھولی، میں نماز پڑھنے میں مشغول تھا اس لیے 2 منٹ جو ہے کھانا میرا لیٹ ہو گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میری 5 منٹ چائے لیٹ ہو گئی۔ ہم الٹا چل رہے ہیں، ہم نماز کو کہہ دیتے ہیں کہ میں کام سے تھا،
بہت بزی تھا، ٹائم ہی نہیں ملا. تو یہاں کس کے لیے آئے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مقصد عبادت ہے، باقی ضرورت ہے. ضرورت بڑی چیز نہیں ہوتی، مقصد بڑا چیز ہوتا. آپ گاڑی لاتے ہیں، فارچونر لائے ہیں یا ڈیزائر لائے، مقصد کیا ہے؟ گاڑی چلنی چاہیے، یہ مقصد ہے. ضرورتیں بہت ساری ہے، آئل ہے اور جو سروس ہے بہت ساری ہے، بیمہ ہے، یہ ساری جو ہے مقصد نہیں ہے. گاڑی اس لیے نہیں لائے تھے کہ جو ہے بیمہ کرائیں گے، بیمے کے لیے گاڑی لایا نہیں، یہ تو ضرورت ہے. گاڑی کیوں لایا تھا؟ سروس کرانے کی. ارے گاڑی سروس کے لیے نہیں لایا تھا، وہ تو ضرورت ہے اس کی. گاڑی چلنی چاہیے، یہ مقصد ہے. کہتے ہیں چلتی کا نام گاڑی ہے، کھڑی کا نام کھٹارا ہے. یہ اگر گاڑی آپ لائے بہت فارچونر، بہت مہنگی لائے، سب کچھ ہے، بہت شاندار ہے، اے سی بھی ہے اندر، ٹائر بھی بڑے شاندار ہیں، کانچ بھی عالیشان ہے، گاڑی چلتی نہیں ہے، اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، تو پھر کیا؟ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان مسلمانوں تمہارا مقصد عبادت تھا، اس کو راضی کرنا تھا، باقی دنیا کی تمہاری ضرورت ہے. اسلام اس کو منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام اتنا عالی شان مذہب ہے کہ آپ جس ڈپارٹمنٹ اور شعبے میں گئے، اسلام نے کہا تو نماز پڑھنے کے بعد جن کاموں میں لگا رہے گا وہاں نیت صحیح کر دینا، میں تجھے وہاں بھی ثوابوں کے ڈھیر دے دوں گا. لیکن پہلے نماز پڑھنی ہوگی. نماز پڑھنے کے بعد اگر عورت اپنے گھر میں برتن دھوتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے. مولانا عبدالشکور دین پوری نے لکھا ہے، قیامت کے میدان میں بعض عورتوں کے لیے جب جنت کا فیصلہ ہوگا کہ ان عورتوں کو جنت بھیج دو، تو ان کو جب رجسٹر نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس نے جو ہے 1000 بار عمرہ کیا، 1000 بار حج کیا، 1000 بار خانہ کعبہ کی صفائی کی، 1000 مرتبہ اس نے طواف کیا. تو عورتیں کہیں گی یا اللہ ہم نے تو کبھی مکہ مدینہ دیکھا ہی نہیں، ہمارے نامہ اعمال میں حج عمرے کا ثواب لکھا ہوا ہے، کبھی لکھا ہوا ہے خانہ کعبہ کی صفائی ہو رہی ہے، کبھی طواف کا ثواب لکھا ہوا ہے، ہم نے تو مکہ گئے نہیں. اللہ فرمائیں گے تم اپنے گھروں میں جب نماز پڑھ کے جھاڑو دیتی تھی، برتن دھوتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، میں فرشتوں سے کہتا تھا لکھو میرے گھر کا طواف کر رہی ہے، لکھو حج کر رہی ہے، لکھو عمرہ کر رہی ہے. نماز پڑھنے کے بعد آپ دکان پہ جائیں، وہاں سچائی اور دیانتداری کے ساتھ بزنس کریں. نبی نے فرمایا جو سچائی اور دیانتداری کے ساتھ بزنس کرے گا اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا. آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنی کلینک میں بیٹھ گئے، آپ ڈاکٹر ہیں، اب سامنے جو مریض آیا اس کے اوپر رحم کی، عیادت کی نگاہ ڈال دیں، 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنی عدالت میں، کورٹ میں چلے گئے، کیونکہ آپ کالی کوٹی والے وکیل ہیں، تو وہاں بھی اسلام کہتا ہے جنت کما سکتا ہے. وہاں اچھے فیصلے کر، ایک اچھا فیصلہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. نماز پڑھنے کے بعد تو دنیا کے کام کاج میں لگ گیا، ایم ایل اے ہے، سرپنچ ہے، وڈیرا ہے، گاؤں کا، محلے کا مکھیا آدمی ہے، اسلام کہتا ہے کسی غریب کے کام آ جا، کسی غریب کے کام آ جا، کسی پریشان حال کا کام کر دے. کوئی مریض ہے ہاسپٹل میں اس کا کام کر دے، کوئی پریشان حال اس کے تیری ہیلپ سے اگر اس کا کام ہو رہا ہے تو کام کر دے. تو کیا ملے گا؟ فرمایا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے کسی کے کام آنا. مسجد نبوی میں بیٹھ کے، حرم میں بیٹھ کے طواف کرنا اور جو ہے اعتکاف کرنا، اس سے بڑی چیز ہے کسی پریشان حال انسان کے کام آنا. اسلام بہت اچھا. اس لیے اپنی لائف کی شروعات یوں کریں کہ نا، ہر انسان کو فکر ہوتی ہے کہ میں لائف بناؤں، لیکن لائف جس ترتیب سے بنانی چاہیے اس ترتیب پہ ہم نہیں چل رہے ہیں. اسلام آپ کو کوئی چیز چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا ہے. جائز جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے لیے بنی ہیں. دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنی ہے، لیکن یاد رکھنا وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم اللہ کے لیے بنے ہو، آخرت کے لیے بنے ہو. دنیا تمہارے لیے بنی ہے، جائز راستوں سے اس سے تم حلال جو ہے اس سے استعمال کرو، اس سے یوز کرو، اس سے اپنے جو ہے مقاصد میں کام میں لاؤ. اسلام آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلا ہمارا کام ہے نماز. مسلمان کا مشہور ہے نا، پٹھان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا. یہ کب مشہور ہوگا؟ مسلمان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا. یہ جس دن مشہور ہو گیا اس دن ہماری لائف بننا شروع ہوگی. لائف بننا شروع ہوتی ہے نماز سے. نماز کو پڑھیں اور پھر جا کے آپ جو اپنے مقاصد ہیں، جو آپ کے ٹارگیٹ ہیں، آپ
چاہے ایجوکیشن حاصل کریں، چاہے آپ بزنس کریں، جس ڈپارٹمنٹ جس شعبے میں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں آپ چلے جائیں، کام کریں، لیکن زندگی کو ترتیب سے چلائیں، نماز کی پابندی کریں۔ اتنا بڑا کام ہے، اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا، اتنا ہی ٹائم لگتا ہے جتنا کھانا کھانے میں لگتا ہے۔ 10-15 منٹ میں آدمی کھانا کھا لیتا ہے، 10-15 منٹ میں آدمی عشاء پڑھ لیتا ہے۔ آپ جو ہے 10 منٹ میں چائے میں پیتے ہیں تو 10 منٹ میں آپ عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ اتنا جسم کو جو خوراک چاہیے اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے تو روح کو جو خوراک چاہیے اس میں اتنا ہی ٹائم لگتا ہے۔ اصل انسان روح ہے، جسم نہیں ہے۔ یہ جسم جس میں انسان رہ رہا ہے، جب انسان نکل جائے گا اور روح جو یہ جسم باقی رہ جائے گا، اس سے کوئی پاپا نہیں کہے گا، اس سے کوئی ماموں نہیں کہے گا، اس سے کوئی بھائی نہیں کہے گا۔ روح جس دن نکل گئی لوگ کہیں گے لاش، میت، لاش۔ لاش کس کو کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے، یہ اصل ہے لا شیء، لا شیء، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا شارٹ کٹ بنا دیا لاش۔ اصل لفظ ہے لا شیء، کچھ بھی نہیں ہے، یہ پاپا نہیں ہے، ماموں نہیں ہے، دادا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو انسان تھا روح وہ نکل گیا۔ تو اصل انسان کو خوراک پہنچانا ضروری ہے۔ اصل انسان کی خوراک کی شروعات ہے نماز سے۔ نماز کی پابندی کریں۔ 10 منٹ میں آپ اگر نماز پڑھ لیتے ہیں، 5 منٹ میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، کتنا بڑا کام ہے کہ سارے فرشتے، 7 آسمانوں کے اور 7 زمینوں کی ساری مخلوقات جتنی بھی عبادت کرتی ہے وہ آپ 5 منٹ میں کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا تحفہ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، پہلے آسمان والوں کو دیکھا، وہاں پہ فرشتے قیام میں کھڑے تھے۔ دوسرے آسمان والوں کو دیکھا، رکوع میں تھے۔ تیسرے آسمان والوں کو دیکھا، وہ سجدے میں تھے۔ چوتھے آسمان والوں کو دیکھا، وہ تحیات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 5ویں آسمان والوں کو دیکھا، وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ 6ٹھے آسمان والوں کو دیکھا، وہ تحلیل بیان کر رہے تھے اور بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اور 7ویں آسمان والوں کو دیکھا، وہ تقدیس یعنی خدا کی پاکی بیان کر رہے تھے۔ اس وقت نبی کے دل میں خیال اور خواہش پیدا ہوئی تھی، کاش کہ کوئی ایسی عبادت جیسے یہ 7 آسمان کے فرشتے کر رہے ہیں، ایسی کوئی عبادت کاش کہ میری امت کو بھی مل جائے، تو میری امت بھی اس طرح عبادت کرے جیسے 7 آسمان کے فرشتے کر رہے ہیں۔ تو جب یہ خواہش لے کے جب عرش پہ پہنچے تو اللہ نے نماز کا تحفہ دیا، فرمایا جتنی بھی فرشتے عبادت کر رہے تھے وہ ساری عبادت میں نے نماز میں رکھی ہے۔ اگر پہلے آسمان والے قیام میں تھے، قیام نماز میں ہے۔ دوسرے آسمان والے رکوع میں تھے، رکوع نماز میں ہے۔ تیسرے آسمان والے سجدے میں تھے، سجدہ نماز میں ہے۔ چوتھے آسمان والے اتحیات میں تھے، اتحیات نماز میں ہے۔ 5ویں آسمان والے تسبیح پڑھ رہے تھے تو تسبیح نماز میں ہے۔ اور اگر 6ٹھے آسمان والے تحلیل بیان کر رہے تھے تو تحلیل اور بڑائی اللہ کی نماز میں ہے۔ اور 7ویں آسمان والے تقدیس اور پاکی اور ثنا اگر بیان کر رہے تھے تو ثنا تو نماز سے سٹارٹ ہوتی ہے، ثنا سے نماز میں ہے۔ اور پھر فرمایا کائنات میں جتنی مخلوق ہے، 7 زمینوں میں اور ساری کہکشاؤں میں جتنی مخلوق ہے، ان کی جتنی بھی جو عبادتیں ہیں، ان کی جتنی بھی ادائیں ہیں، وہ ساری ادائیں میں نے نماز میں رکھی ہیں۔ آپ غور کرو نا، پہاڑ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اتحیات نماز میں ہے، درخت قیام میں کھڑا ہے تو قیام نماز میں ہے، گائے بھینس رکوع میں ہے تو رکوع نماز میں ہے، مینڈک کچھوا سجدے میں ہے، سجدہ نماز میں ہے۔ ساری مخلوقات کی جتنی بھی عبادت ہے وہ اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ اے مسلمان، جب تو 2-3 منٹ 5 منٹ نکال کر جب 2 رکعت پڑھتا ہے، صرف 2 رکعت نہیں ہوتی بلکہ سارے آسمان اور سارے زمین کی مخلوقات کی ساری عبادت تو 5 منٹ میں ادا کر دیتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ ایک تاریخی روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا سمندر کے کنارے، وہاں پہ دیکھا ایک بگلا جو ہے وہ بالکل کیچڑ میں لت پت ہو رہا ہے، اور پورا جب گندا ہو جاتا ہے تو جا کے پانی میں نہاتا ہے سمندر میں، اور بالکل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بگلے جیسا، وہ بگلا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے بگلا۔ اور پھر نہانے کے بعد میں جب پورا صاف ہو جاتا ہے تو پھر جا کے کیچڑ میں گندا ہوتا ہے، لت پت ہوتا ہے، اور پھر جا کے نہاتا ہے۔ اس نے یہ 5 بار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اتنے اہتمام سے نہاتا ہے، صفائی کرتا ہے، صاف ہو جاتا ہے تو پھر گندگی میں چلا جاتا ہے، لیکن جب گندگی میں جاتا ہے اور جب پانی میں آتا ہے تو ساری گندگی دھل جاتی ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ جبریل اترا اور بتایا کہ اس پرندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ
ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں میرا آخری جو محبوب ہوگا، میرے محبوب کی جو امت ہوگی، اس امت کو میں نماز دوں گا 5 وقت کی. انسان کی فطرت ہے گناہوں میں لت پت ہونا. یہ گناہوں کے کیچڑ میں کتنا ہی لت پت ہو جائے، لیکن جب یہ اس ماحول سے ہٹ کر نماز میں آئے گا تو میں اسے بگلے کی طرح صاف کر دوں گا، گناہوں سے معاف کر دوں گا. یہ نماز ہے. آپ جتنی بھی کسی کو راضی کرنے کی ادائیں ہیں وہ اللہ نے نماز میں رکھی ہے. یعنی آپ سے اگر کوئی ناراض ہے، جیسے آج جو ہے علامتیں اور نشانیوں سے پتہ چل رہا ہے، حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو نماز ایسی چیز ہے، اس میں ایسی ادائیں رکھی اللہ نے کہ روٹھا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں راضی کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے نماز میں اللہ نے رکھے. جیسے اگر آپ کا کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، آپ سے ناراض ہے، لیکن آپ اس سے اگر منوانا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کارڈ بھیجنے سے نہیں آئے گا، کئی دنوں کا ناراض ہے. آپ کیا کرو، چل کے ان کے گھر چلے جاؤ. چھوٹی موٹی ناراضگی ہوگی وہ چھوڑ دے گا، کہے گا یار تاؤ جی چال کے گھر ہی آ گیا، چھوڑو. تو پھر آدمی جب وضو کر کے مسجد جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس بندے سے میں تھا تو ناراض، لیکن جب چل کے میرے گھر ہی آ گیا، چھوڑو میں نے معاف کر دیا. اچھا، آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز ہے، آپ نے کارڈ بھیجا نہیں آیا، گھر چلے گئے، بہت زیادہ ستایا ہوگا آپ نے، نہیں آ رہا ہے، تو بھی آپ کے منانے کی اور بھی ادائیں ہیں. تھوڑے جھک جاؤ، ہاتھ جوڑو. راجستھانی بڑو کاریگر ہے کہ لوگ تو اتنا جوڑا بھایا میں تو اتنا جوڑوں، اب وہ پگھل جائے گا، مان جائے گا. ایسے ہی بندہ صرف نیت باندھتا ہے نماز میں، اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس بندے سے میں بڑا ناراض تھا، لیکن جب اس نے میرے سامنے ہاتھ ہی جوڑ دیے، چھوڑو میں نے اس سے معاف کر دیا. اچھا، ہمارا کوئی عزیز ہے، ہم نے گھر گئے نہیں آیا، ہاتھ جوڑے نہیں آئے، تو پھر اور ایک طریقہ ہے، تھوڑے جھکو، اپنی غلطی کا اقرار کرو، کندھے تھوڑے جھکاؤ، بھائی ایسے میری غلطی ہے، ہوگی جھکوگی بلندے، اب جو حق نہیں ہوا، اب وہ پگھل جائے گا. یار اتنا آدمی جھک رہا ہے، کندھے جھکا رہا ہے، عاجزی دکھا رہا ہے. بندہ جب نماز میں رکوع میں جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بندے سے تھا تو ناراض، لیکن جب اس نے اپنے کندھے ہی جھکا دیے، اس نے عاجزی دکھا دی، اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس سے معاف کر دیا. اچھا، ہمارا کتنا بھی بڑا ناراض ہو، لیکن اگر راجستھانی ارادہ کر لینا کہ منانا ہے تو پھر منا کے ہی دم لیتا ہے. اور ایک ایسا آخری ہتھیار ہماری سوسائٹی میں موجود ہے کہ کیسا بھی ناراض ہو وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نہیں جاؤں گا. کال جو کو شادی ہو رہی ہے نا مال پریوار میں کھل جاؤں، ارے بھایا راجستھانی اس ساتھ طریقہ جانا ہے تنہ آنو پڑے گو. کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ، وہ ہتھیار ہم نے کھو دیا ہے، آج کل کھو دیا ہے ہم نے، نظر بھی نہیں آ رہا ہے. پگڑی جو تھی، سر کا جو تاج تھا، یہ راجستھان کی شان تھی. ہم تو صرف پروگراموں میں پہنا دیتے ہیں یا برات میں جاتے ہیں تو یاد آ جاتی ہے. یاد رہے کہ یہ سنت نبی بھی ہے، اور جو ہے خاص کر راجستھان کے کلچر میں پگڑی ہے. تو کتنا بھی کوئی ناراض ہوتا، کیا کرتے تھے؟ گاؤں کے بڑھیوں کو لے جاتے تھے، پٹیل کو، تاؤ جی کو، کہ چال وہ آ رہے کو نہیں ہے، مارا کال بیاہ موقع میں کو نہیں آؤں. ہماری بےزتی ہوئے پریوار میں، رشتہ دارہ میں، بن لاڑوں کہیں لاواں. اب کوئی ڈینیوں پکڑ کے ساگے لے جاتا پگڑی آڑو دیکھ کے، اب وہ جا کے پگڑی اپنے اٹھا کے اس کے قدموں میں ڈالتا تھا. اب اس سے آنا ہی پڑتا تھا، اگر نہیں آئے گا تو ساری سوسائٹی اس کو تانا دے گی، یار اتنی کتنی بڑی بلا ہے تو، تھاؤ جی آپ کے سر کو تاج گھیر دیو تیرے قدمہ میں، پھر بھی تو کون ماننے. اب اگر نہیں آئے گا تو سوسائٹی سے وہ خود کٹے گا، ساری سوسائٹی اس سے غلط بتائے گی، اس سے آنا پڑے گا. کیونکہ منانے کا آخری ہتھیار جو تھا، انسان نے اپنے سر کا تاج رکھا اور اس کے قدموں میں ڈالا. یہی ادا نماز میں موجود ہے. پوچھو علماء کرام سے، بندہ جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ سر اس کا چٹائی پہ ہے، مصلے پہ ہے، لیکن نبی کی حدیث یہ کہتی ہے کہ اس بندے کا سر رحمان کے قدموں میں ہے. جیسے پگڑی تاج ہے، ایسے انسان کے اعضاء میں سر بھی تاج ہے. جب انسان نے اپنا تاج رحمان کے قدموں میں رکھا، رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں میں بڑا ناراض تھا اس سے، لیکن جب اس نے اپنا تاج میرے قدموں میں رکھ دیا، میں نے سارے گناہ ہی اس کے معاف کر دیے. یہ نماز کی ادا ہے. نماز کو اپنے ساتھ رکھو، پھر دکان پہ جاؤ، مزہ ہے زندگی کا، پھر ایجوکیشن حاصل کرو، مزہ ہے زندگی کا. اقبال تم سے زیادہ پڑھا بچوں، کتنا پڑھا وہ جو ہے کامبرج انگلینڈ کے اندر، وہ اس نے وہاں پر ایسے ماحول میں
جہاں انگریز کی بچیاں پڑھتی تھی اور اسکٹ لباس پہن کے آتی تھی، اس ماحول میں علامہ اقبال نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ 5 وقت کی نماز تو کیا، تہجد کی نماز علامہ اقبال نے کالج کے ماحول میں نہیں چھوڑی، اسی لیے وہ عزت پا گیا۔ ہندوستان میں پڑھے لکھے تو بہت آئے، پینٹوں میں ہاتھ ڈالنے والے بہت آئے، ڈگریاں لینے والے بھی بہت آئے، لیکن بتاؤ مجھے ہسٹری کھنگال کے اتنی عزت کسی کو نہیں ملی پڑھے لکھے کو جتنی علامہ اقبال کو ملی۔ آج بھی گونجتا ہے وہ اسکولوں میں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان۔ ہمارا اقبال نے کہا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا۔ علامہ اقبال نے کہا، کسی مولوی کی تقریر پوری نہیں ہوتی جب تک کہ علامہ اقبال کا شعر نہ آ جائے۔ تو پھر عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں رہ کر بھی اپنے دین سے غافل نہیں رہا، وہ قرآن پڑھتا رہا، وہ قرآن کو سمجھتا رہا، اس نے حدیث کو سمجھا، قرآن کو سمجھا، نماز کی پابندی کی، قرآن سے اس نے عشق کیا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا وہ اٹھتے۔ یہی ہے عزت لینے کے راستے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایک تو مال سے جو عزت ملتی ہے، میں یہ اکثر جگہ ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، مال سے عزت ملتی ہے لیکن بہت عارضی، کیونکہ مال خود فانی ہے۔ اب مال سے جو عزت ملے گی وہ بھی فانی ہے۔ کتنا بھی بڑا مالدار ہو آپ کی سوسائٹی کا، مرنے کے 10 سال بعد لوگ بھول جاتے ہیں، ہسٹری میں کبھی اس کا نام چسپاں نہیں ہو سکتا۔ کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اس کے کوٹھے پیسوں کی بوریوں سے بھرے ہوئے کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اس کی مسلمان کی زندگی کا طرز ہی اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ اگر وہ دین سے غافل تھا، قرآن سے اس کا تعلق نہیں تھا، مسجد سے اس کا تعلق نہیں تھا، کتنا بھی بڑا مالدار ہو، موت کے بعد بھی دنیا بھلا دیتی ہے، وہ ہسٹری میں کبھی ہیرو بن کے نہیں چمک سکتا۔ لیکن بچوں میرے، اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، علم کا چراغ اپنے ہاتھ میں رکھو اور نیک عمل کا چراغ اپنے ہاتھ میں رکھو، پھر دنیا سے چلے بھی گئے تو ہسٹری میں تمہاری عزت باقی رہے گی۔ نام جو روشن ہوتا ہے، ہر آدمی چاہتے ہیں، جوان ارادے بھی کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں، تو ماں باپ کا نام روشن 1 بجے تک پب جی کھیلنے سے کوئی نہیں ہوا ہے۔ ماں باپ کا نام اگر روشن کرنا ہے تو تجھے وہ نیک اعمال اپنانے ہوں گے، تجھے جو ہے نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، اپنے والدین کا احترام کرنا ہوگا۔ لائف اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اور روزگار اگر چاہتے ہیں، آپ عمر میں اگر برکت چاہتے ہیں، نبی نے طریقے سارے بتائے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عمر لمبی ہو، عمر میں برکتیں ہو، روزی میں برکتیں ہو، فرمایا کبھی اپنے ماں باپ کے نافرمان مت ہونا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ وہ دولت ہے جو تمہیں عزت بھی دلا جائے گی، تمہیں رزق بھی دلا جائے گی اور تمہاری عمر میں برکت بھی دلا جائے گی۔ اور انسان کتنا بھی شانہ ہو، ہوشیار ہو، لیکن اگر وہ ماں باپ سے ناراض ہے تو ماں باپ کی آہیں اس سے برباد کر کے رکھ دیتی ہے، پھر اس سے مال بچا نہیں سکتا، اس سے سوسائٹی بچا نہیں سکتی۔ تو عزت اگر لائف بنانا ہے تو لائف بنانے کے راستے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائیں وہ اپنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن سے ایک تعلق رکھیں کہ ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی میں کوئی مسلمان قرآن پڑھے بغیر نہ رہے۔ کیا بچہ، کیا بڑھا، کیا بچی، کیا لڑکا، کیا لڑکی، لڑکی کو بھی اسلام نے علم حاصل کرنے سے روکا نہیں ہے۔ اسلام کبھی بھی لڑکی کے راستے میں روڑے نہیں اٹکاتا۔ اسلام پردہ ضرور ڈالتا ہے اس کی عزت کی حفاظت کے لیے،